لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ تو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ذات اور کردار کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہمیں غیروں کے طریقے پسند ہیں، ہمیں انگریز کے اور مشرک اور کافر کے طور طریقے پسند ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں اللہ کا دین اسلام آ جائے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ تم کوئی اور دین تلاش نہ کرو، وہ دین ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے سینے میں جھانک کر یہ بتائیں کہ کیا دین اسلام کو ہمارے گھر میں کوئی جگہ ملے گی؟ دین اسلام کے لیے ہمارے گھر میں کون سی جگہ ہے؟ ہم نے گھر کا کوئی ایسا کونا چھوڑا ہے جس میں دین اسلام آ سکے؟ ہمارے گھروں میں ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے جس میں ہم دین اسلام کو لا سکیں، اس کو ٹھہرا سکیں۔ تو ہم کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں؟ ہم نے اگر اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے تو یہ لازمی چیز ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑیں اور رسول اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے رسول کی سیرت خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اللہ کے قرآن کو خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، نہیں تو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ایمان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، ان کا ایمان بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ جس طرف یہ دنیا چل رہی ہے، جا رہی ہے، تو آنے والی نسلوں کا ایمان بہت زیادہ خطرے میں ہے، لہٰذا ہمیں آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا وہ معاشرہ انتہائی بگڑا ہوا تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور اپنی مؤثر زندگی کو سامنے پیش کیا تو وہ مثالی معاشرہ بن گیا۔ جو ایک انتہائی جاہلیت میں پڑا ہوا تھا وہ لوگوں کے لیے رہنما بن گئے۔ اور پھر ان دو چیزوں کا تلازم ضروری ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ہم دین کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے اقامت صلاۃ کا حکم قرآن میں پڑھا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نمازی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن میں پڑھا، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، وہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سیکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ اتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے تھے، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے۔ یہ خشوع تھا، اللہ کا خوف تھا، جس کو صحابہ نے قرآن میں پڑھا تو تھا لیکن سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ تو سنا تھا کہ نماز بہت اہم حکم ہے، اللہ کی محبوب عبادت ہے، لیکن اللہ کی محبوبیت ان کو سمجھ اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو صحابہ کرام نے دونوں چیزیں اللہ کے رسول سے سیکھی ہیں اور ان کا کامل ایمان بنا ہے۔ کیسا کامل ایمان تھا کہ اتنا کامل ایمان تھا ان کا کہ دنیا کی کوئی چیز ایمان کے مقابلے میں قربان کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ دنیا کی جو چیز، جتنی بھی قیمتی چیز ان کے پاس ہوتی تھی وہ ایمان کے مقابلے میں اس کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ کے پاس سرخ چادریں تھیں،
آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اوپر سرخی غالب آ رہی ہے۔ صحابہ اس قدر اٹھ کر دوڑے ان سرخ چادروں کو اتارنے کے لیے کہ جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، اور ان کی دوڑ کو دیکھ کر ان کے بیٹھے ہوئے اونٹ بھی بدکنے لگے اور بھاگنے لگے۔ فوراً انہوں نے وہ چادریں اتار دیں۔ ایک صحابی کو آپ نے ایک چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے جا کر وہ جلتے ہوئے تندور میں ڈال دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور کو دے دوں، کوئی گھر کی خاتون اس سے فائدہ اٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ کسی گھر کی خاتون کو دے دیتے، لیکن صحابی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا اس کو کوئی بھی اس دنیا میں استعمال کرے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اتاری اور پھینک دی۔ مجلس ختم ہوئی تو وہ صحابی بھی جانے لگے، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کی سونے کی انگوٹھی پڑی ہے، لے جاؤ کسی اور کام میں خرچ کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ تو صحابہ کا یہ ایمان تھا، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز قربان کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور ہمارا ایمان بھی تب بنے گا جب ہم دنیا کی چیزوں کو ایمان کے مقابلے میں کم سمجھیں گے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی باقی ہوتا ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہو کہ اس جگہ پر جھوٹ بولنے سے ہمارا ایمان چلا جائے گا لیکن 1000-2000 روپے آ جائیں گے، ہم پھر بھی جھوٹ بول دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کی ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ان کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہم نے فکر نہ کی تو ہماری نسلوں کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ آج کل ہم ہر چیز کا فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کی رہائش اچھی ہو، ہماری اولاد کا کھانا پینا اچھا ہو، ہماری اولاد کی نوکری اچھی ہو، ہماری اولاد کا کاروبار اچھا ہو، لیکن ہماری اولاد کا عقیدہ اچھا ہو یا نہ ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عقیدہ بھی ہم نے اچھا دینا ہے ان کو، توحید کا، رسالت کا، آخرت کی فکر کا، یہ چیزیں بھی ہم نے اولاد کو سکھانی ہیں، کیونکہ اولاد کے لیے، بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اس نے وہاں سے کچھ نہیں سیکھا تو بعد میں سیکھنا بھی مشکل ہے اس کے لیے۔ جو کچھ اس نے سیکھنا ہے، بنیاد جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے اس نے سیکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے اور ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔